بر محمد وآل محمد صلوات. ایک بار صلوات اور بھیج. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے. کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر. ارے گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی. صلوات بھیجو. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا بڑائی تیری، اور بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. جاگنے والے کو محروم میں دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم میں دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا سارے خدائی تیری، جاگنے والے کو محروم میں دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری،
خدا تجھ کو ہی. ایک بار صلوات بھیجیے. جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، سب وہ رہتے ہیں علی کے مصطفیٰ کے سامنے، سب وہ رہتے ہیں علی کے مصطفیٰ کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کہ خدا کے سامنے. کیسی ایذا نازا کی ہم مرتے مرتے خوش رہے، کیسی ایذا نازا کی ہم مرتے مرتے خوش رہے. ارے اپنا دو نکلا کیا مشکل کشا کے سامنے، اپنا دو نکلا کیا مشکل کشا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کہ خدا کے سامنے. آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے مولا، آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے، ارے اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے ساتھ، اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے سامنے. اپنا بندہ دیکھ دونوں میں کہتا ہے، اپنا بندہ دیکھ ہوں دونوں میں کہتا ہے، اے نصیری آ چلے تیرے خدا کے ساتھ، اے نصیری آ چلے تیرے خدا کے ساتھ، جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے. بادِ حب علی جائز میرے مذہب میں ہے، بادِ حب علی جائز میرے مذہب، جھومتا جاتا ہوں میں رب اولا کے ساتھ، جھومتا جاتا ہوں میں رب اولا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد. فاتحہ. روزے داروں آہو بک
بکا کے یہ روز آئے روزے داروں آہو بکا کے یہ روز سعادت پر نزول بلا کے یہ روز سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز اور تو سے وداع شہر خدا کے یہ روز اور تو سے وداع شہر خدا کے زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا نماز ارے ظالم نے روزے دار کو مارا نماز سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا ارے ایمان کے برج کا مغے انور ہوا سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کہ ہوا ارے لکھا ہے مغز تک سرے اطغر ہوا لکھا ہے مغز تک سرے اطغر ہوا زغرا نے بال کھولے نبی ننگ سر ہوئے ارے تم بے امام اور حسن بے پدر ارے تم بے امام اور حسن بے پدر لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق سدرا سے جبرائیل کے رونے کا غل ارے پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ارے سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا ارے وہ بولے پیٹ کرتا تھا للمرتضیٰ وہ بولے پیٹ کرتا تھا للمرتضیٰ ناگاہ نمازیوں کا گروہ آیا نا حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول پڑھواؤ تو نماز جماعت کی ارے ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام لیکن جبھی کے زخم پہ رومال باندھو میرا سر شگافتہ اے لال با ارے میرا سر شگافتہ اے لال با پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آئے ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے ارے زہرا کے پیاروں تم سے یہ زینب نے گئے ارے
بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں ارے تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں بولے علی غواص ابھی سے بجا ارے زینب سے کہہ دو کوفہ گئے یہ کربلا ارے میں بے دیار و بے کسو بے آشنا ارے میں بے دیار و بے کسو بے آشنا شیعہ ہے گرد نرغے اہل جفا پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے ارے کیا حلق پر حسین کے تلوار چل پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے ارے کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے اے روزے داروں آہو جزاک اللہ عنہ. الحمدللہ آج جو سلسلہ اس پروگرام کا روزے سے شروع ہوا، نماز ہوئی، اس کے بعد اعمال ہوئے، پھر سوز سلام مجلس ماتم، ماشاء اللہ جو ایک مومن کے جو سارے کام انجام دینے چاہیے وہ آج ہم نے پورے مکمل کیے. ان تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی اور بلندی درجات کے لیے ایک باواز بلند نعرہ صلوات. There are lots of announcements, but there is no time, so I will just give you the headlines. انشاءاللہ کل صبح تفسیر کا پروگرام نہیں ہوگا، اور کل انشاءاللہ یہاں پہ یہ اکبر عباس صاحب جو کٹری بابا کے صاحب بیاض ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈیلس سے انجمن سرکار وفا اور نیو جرسی سے دیگر مادمی تشریف لا رہے ہیں. تمام حضرات سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے. کل آئی سی کی مجلس کے بعد جناب ڈاکٹر شفیق بدر صاحب کے دولت خانے پہ مجلس ہے، اور اس کے فوراً بعد ڈاکٹر اسکر صاحب کے دولت خانے پہ مجلس ہے، وہاں پہ سحری کا بھی انتظام ہے. سنڈے جلوس انشاءاللہ دیوان لیوٹ پہ 3 PM، یہاں سے بس ٹھیک 2:30 بجے سے روانہ ہوگی. بس فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کو بتا دوں گا. اور سنڈے یہاں پہ شبیہ تابوت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد علیہ، سنڈے کو برآمد ہوگا. سنڈے یہاں کی مجلس کے بعد جو کہ منڈے ہوگی، اس دن فرحان جعفری صاحب کے دولت خانے پر روم میں مجلس ہے، اس میں بھی آپ سب شرکت کی درخواست ہے، وہاں بھی سحری کا انتظام ہے. انشاءاللہ 29 کو یہاں پہ یوتھ افطاری ہے اور انٹرفیتھ پروگرام ہے. اس کی فردر ڈیٹیلس آئی ول گیو یو ٹمارو، اور دیر آر ڈیٹیلس آن دا ویب سائٹ ٹو. القدس پروٹیسٹ انشاءاللہ فرائیڈے 3 PM پہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کل آپ کو دوں گا. اور اس کے ساتھ ہی آج کے اعلانات ختم ہوئے، اور میں ملتمس ہوں مولانا علی جناب محبوب مہدی آبدی النجفی صاحب سے کہ وہ آئیں، اور برونوں کے افروز ممبر جو مومن پیچھے بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے آگے تشریف لے آئیں. بر محمد وآل محمد صلوات اللہ محمد. ایک بار پھر بچے اگر آپ کے ساتھ گھر سے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو لے آئیں، مجلس سے کچھ وہ ضرور سیکھیں گے. شکریہ. حضرات مجلس انشاءاللہ بھی شروع ہوگی. 2 منٹ آپ کے لوں گا میں، صرف آپ کو یاد دلانا ہے
بہت سی چیزیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں ہماری، جو بھی چیزیں ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کو یاد دلاؤں گا۔ آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں جو ایک ظلم ہوا ہے اس کے خلاف الحمدللہ اسی شہر سے ایک ایسی آواز اٹھی جو پھیلتی جا رہی ہے الحمدللہ پوری دنیا میں، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ایک بہت طاقتور آواز بن کر ابھرے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنا مقصد مولا کے صدقے میں حاصل کریں گے، جنت البقیع کی تعمیر کا مقصد انشاءاللہ۔ اس سال سعودی وہابی حکومت نے اور اوور آل پوری دنیا میں سلفیوں نے، وہابیوں نے جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا اور کچھ نئے ایسے ظلم کیے کہ اس سال کچھ زیادہ ذمہ داری ہو گئی ہے ہماری، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مومنین اس حقیقت کو سمجھیں کہ اس سال سعودی ایمبیسی پر زیادہ تعداد میں لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے، زیادہ وہاں جمع ہونا چاہیے، ان مظالم کی مذمت کرنی چاہیے جو انہوں نے اس سال اور زیادہ کیے ہیں، وہ سب آپ کو معلوم ہے کیا ہیں۔ تو اس سال خاص طور پر اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ انہیں یہ میسج ملے کہ اس سال ہم نے کوئی ایسی گڑبڑ کی ہے کہ جس کی وجہ سے مجمع میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ انکریج ہوں گے دیگر مظالم کرنے کے لیے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، جیسے بھی آپ کو معلوم ہے بحرین میں کیا ہوا ہے، اور بھی دیگر مقامات پر جو حالات اس وقت ہیں، تو ہم اس سے الگ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امیر المؤمنین جن کی مجالس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، انہی کی وصیت کا یہ جملہ ہے جو انہوں نے اپنے فرزندوں کو کیا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، بہت ہی مشہور، جو آپ سب کو یقیناً یہ جملہ یاد ہو گیا ہوگا، مولا کا یہ ارشاد کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے ساتھی بن کر رہنا۔ تو ہمیں مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور مخصوصاً یوں تو جتنے بھی دنیا میں مظلومین ہیں سب کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے، اور الحمدللہ کرتے ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، وہ سب اس سلسلے میں آگے ہیں، پیش ہیں، تمام مظلومین کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن کچھ مظلوم وہ ہیں جو وائس لیس مظلوم ہیں، کہ جن کی کوئی آواز نہیں ہے، جن کی طرف سے کوئی نہیں بولتا، اور کچھ ایسے ظلم ہوئے ہیں جن کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ بہت سے مظالم ایسے ہیں جن کے لیے ادھر ادھر سے چھوٹی موٹی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، مگر کچھ ظلم ہیں جن کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ ان میں سے ایک ظلم جنت البقیع کا منہدم ہونا ہے، جس پر دنیا کا کوئی انسان بات نہیں کرتا، تو وہ ایک ایسی مظلومیت ہے۔ اسی انداز سے وہ مظلومین کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جنت البقیع کے سلسلے میں جتنی بھی آپ قد و کاوش اور جد و جہد کرتے ہیں اس میں اور اضافہ کریں گے سب مل کر، اور یہ آپ سب مل کر جو کچھ کرتے ہیں الحمدللہ اس میں کافی کامیابی ہے۔ پوری کم سے کم یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہر جگہ مومنین اب یہ جان گئے ہیں کہ آپ حضرات کی کاوشیں اور کوششیں سب کے لیے ایک مثال ہیں اور ایک بہترین نظیر ہیں ان سب کے لیے، اور لوگ مثال بھی دیتے ہیں کہ اتنی دور سے چلے آتے ہیں شکاگو سے، تو ہم کو تو قریب سے اور آنا چاہیے۔ یہ اس کو باقی رکھیے، اس جوش اور جذبے کو، اور کثیر تعداد میں جائیے۔ ویسے تو ابھی تک شاید 2 بسوں کا انتظام ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اگر زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی قربانی ہمیں دینی پڑے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صلوات. حضرات، ایک اور گزارش یہ تھی کہ بہت سے مومنین جو بیمار ہیں ان سب کے لیے آپ نے دعا کی ہے. پھر سے دوبارہ دعا فرمائیں، اللہ سب کو صحت و شفا عنایت فرمائے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ آپ سب کو ہر بیماری اور پریشانی سے، تمام مومنین کو پوری دنیا میں محفوظ و مأمون رکھے. ابھی پتہ چلا ہے کہ یہیں اسی جگہ اسی مجلس میں ایک مومن، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. وہ ہیں اظہر اقبال صاحب، جن کو فوری طور پر لے کر گئے ہیں. اچھا، شوگر لو ہو گئی تھی تو باہر کیف ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. ہم کو یہ اطلاع ملی تھی تو ان کے لیے دعا فرمائیں. اور جس کو بھی کسی طرح کی آپ کی نظر میں کوئی بیمار ہے، سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ سب کو صحت و شفا کامل و عاجل عنایت فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہم نے 4 مجالس کی سیریز کے لیے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کیا عنوان منتخب کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس آیت کا یہ ایک جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور یہی میرا عنوان ہے، آیت الکرسی. آیت الکرسی کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے معنوی اعتبار سے، روحانی لحاظ سے، اور معاشرے پر اس کی معنویت کے کیا اثرات ہیں، اس کا جو مفہوم ہے آیت الکرسی کا، اور اس کا جو اس آیت الکرسی جو تھیم ہے اس سے ہمارا انڈیویجولی کیا تعلق ہے، اور کلیکٹیولی اس کے اثرات ہم پر کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا اس آیے کریمہ کی جو عظمت بیان کی گئی ہے اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہیں. چند امور ہیں کہ جن پر جہاں تک جتنا ہو سکے گا 4 مجلس سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کور کریں گے. آیت کرسی اوریجنلی 3 آیتیں ہیں، لیکن ان 3 آیتوں میں جو پہلی آیت ہے جو اللہ لا الہ الا ہو سے شروع ہوتی ہے اور العلی العظیم پہ تمام ہوتی ہے، یہ جو آیت ہے یہ متفق علیہ آیت الکرسی ہے. میں نے متفق علیہ اس لیے کہا کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ بس یہی آیت الکرسی ہے، لیکن ہمارے جتنے علماء اور مراجع ہیں اور ہمارے جتنے اسکالرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تینوں آیتیں مل کر آیت الکرسی بنتی ہیں. یعنی آیت الکرسی کا تتمہ ہے بعد کی آیت اور اس کے بعد کی آیت. کچھ البتہ روایات ہمارے یہاں بھی ایسی ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ پہلی آیت ہی آیت الکرسی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. سنگولر ورڈ یوز کرتے ہیں آیت کا. لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے بھی ہیں، اگر آپ نے اس کو ہی آیت الکرسی سمجھا، تو بھی جن نمازوں میں آیت الکرسی کی تاکید کی گئی ہے یا جن موقعوں پر کہا گیا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اس میں باقی بعد کی 2 آیتیں بھی آپ کو پڑھنی ہوں گی، تب جا کر آیت الکرسی مکمل ہوگی. اس لیے کہ اس کا مفہوم جا کر مکمل وہیں ہوتا ہے ہم فیہا خالدون پر. یہ ابتدائی طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. لیکن ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہم کور کر سکتے ہیں. حالانکہ پہلے ہی
آیت میں آیت الکرسی جو پہلی آیت ہے 255 سورہ بقرہ کی، یہ خود آیت وہ ہے کہ صرف اس ایک آیت کے اوپر اگر ایک عشرہ پڑھا جائے تو بھی مکمل نہیں ہے، پورا نہیں ہے وہ ایک عشرہ، اور اس آیت کی تشریح اور تفسیر نہیں ہو سکتی. ہم بہت ہی سمیٹ کر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان مفاہیم کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے جو سامنے آتے چلے جائیں گے. تو آیت الکرسی کی عظمت کے لیے وہ روایات ہمارے سامنے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، پورے قرآن میں عظیم ترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. سب سے ٹاپ آیت، سب سے بڑی آیت، سب سے اہم آیت آیت الکرسی ہے. ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ سید الکلام القرآن وسید القرآن البقرہ وسید البقرہ آیت الکرسی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اتنی تو عربی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. تمام کلام جو ہے کائنات کے، ان کا سید و سردار کلام قرآن مجید ہے. قرآن خود ایک کلام الہی ہے، اس کا سردار سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں جو سردار آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آیت الکرسی سب سے اہم آیت ہے پورے قرآن. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو علمتم ما فی آیت الکرسی ما ترکتموها علی ای حال. فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ آیت الکرسی میں کیا ہے تو تم کبھی اسے ترک نہیں کرو گے چاہے کچھ ہو جائے. بڑے فوائد ہیں انشاءاللہ، جو باقی مجلس ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا، اور روایات جو آیت الکرسی کے تعلق سے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آج گویا کہ پہلی مجلس ہے اور اس میں تمہید بھی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی پر کچھ گفتگو شروع کر دینی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تاخیر نہ ہو، وقت کے اوپر مجلس تمام بھی ہو جائے اور مفہوم بھی پہنچ جائے. اس لیے کہ قرآن خود اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں تمام زندگی کے مسائل کا حل اللہ نے پیش کر دیا ہے. کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، آپ کو قرآن میں ہر چیز کا جواب مل جائے گا. یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی انسان پریشان نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پریشان ہوں جبکہ میرے پاس قرآن موجود ہے. صرف ایک شخص کہہ سکتا ہے یا ایک قوم کہہ سکتی ہے کہ میں پریشان ہوں قرآن کے ہوتے ہوئے. کہہ سکتی ہے وہ قوم، وہ صرف وہ قوم کہہ سکتی ہے کہ جو قرآن کو لے لے مگر بغیر سمجھ کے لے، اس لیے کہ اس کے پاس مفسر قرآن نہیں ہے. قرآن کو لے لے، ون وے ایک چیز لے لی پھر بھی پریشان ہے. پریشان اس لیے ہے کہ قرآن تو ہے لیکن انہوں نے اس کتاب کو، اس قرآن کو کافی سمجھ کے لیا ہے. یہ کافی نہیں ہو سکتا، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ساتھی نہ ہو. اور اس کا ساتھی اگر نہیں ہے، بھئی پیغمبر اسلام اگر کافی ہوتا تو پیغمبر اسلام اس قرآن کو یہ کہہ کے چھوڑ کر جاتے کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن انہوں نے قرآن نہیں کہا، قرآن اور اہل بیت کہا. اگر ڈاکٹر آپ کو نسخہ دے، اس میں 2 چیزیں لکھے اور آپ ایک چیز لیں اور ایک چیز نہیں لیں تو مرض میں اضافہ ہوگا کہ کمی ہوگی؟ تو یہ جو قوم کے مرض میں اضافہ ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پورا نسخہ رسول اللہ کا نہیں لیا.
اگر نسخہ پورا لے لیتے تو یہ مصیبتیں آج امت کے سامنے نہیں آتی. تو قرآن مجید ایک برکت ہے, قرآن مجید عظمت ہے, لیکن اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے بس براہ راست بغیر کسی تمہید کے آ گیا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ پہلا جملہ ہے. وہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سید والی روایت پڑھی ہے کہ یہ آیت سید ہے, سید القرآن. کیا مطلب؟ یعنی سردار ہے قرآن کی. اسی کے بعد پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ آیت ہے. اس آیت کے لیے پہلی آیت جو ہے ان 3 آیات میں, آیت نمبر 255, اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ 50 جملے ہیں, 50 کلمے ہیں, 50 لفظ ہیں, 50 words. فیہا لخمسین کلمۃ وفی کل کلمۃ 50 برکہ, اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں. یعنی اس آیت میں 50 کلمے ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں. اتنی بڑی آیت ہے یہ. پھر اس آیت کا ایک اور کمال ہے, ہر مؤمن کو, ہر محب اہل بیت کو خاص طور پر یہ آیت یاد ہونی چاہیے ازبر. اگر اس مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کو یہ آیت یاد نہیں ہے, ابھی اسی رات یاد کریں, کل نہیں, کل دور ہے. اگر پوری یاد نہیں کر سکتے سٹارٹ کر دے آج, کم سے کم اتنا یاد کر لے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اتنا یاد کرے سونے سے پہلے آج, باقی بعد میں یاد کرے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے آیت الکرسی یاد نہیں, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اہل بیت کے چاہنے والے ایسی بات نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا اس آیت الکرسی کی عظمت کی بنیاد پر. تو اب مولا فرماتے ہیں کہ اس میں 50 کلمے ہیں, 50. دیکھیں اس کی ایک اور خصوصیت ہے, اس آیت میں 16 جگہ اللہ کا ذکر آیا ہے, 16, جن میں براہ راست اللہ کا نام ہے اور باقی پروناؤنس ہیں, ضمیریں ہیں جو راجع ہو رہی ہیں کلمہ اللہ کی طرف. اللہ لا الہ الا ہو یعنی وہ, تو یہ ہوا. الحی القیوم لا تأخذہ, لا تأخذہ اسے, تو یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. اس طرح 16 جگہ ذکر الہی ہے, اور یہ خصوصیت صرف اس ایک آیت ہے پورے قرآن میں. آیت شروع ہی اللہ کے ذکر سے ہو رہی ہے, پوری شروع سے آخر تک صرف اللہ کا ذکر ہے, اللہ ہی اللہ ہے اس میں, اس آیت میں. اور جو لوگ صرف اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں نا, ان کے لیے خاص طور پر سننے کی چیز ہے یہ. واقعاً یہ آیت یاد کرو, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس لیے کہ اس میں بس اللہ اللہ ہے, اور بات بھی لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے. جو لوگ اللہ سے بڑے زیادہ جوش اور خروش اور لطف میں اور حال میں آ جاتے ہیں, اللہ لا الہ الا ہو. عجیب عجیب اس میں کمالات ہیں اس آیت میں میرے دوستو. انشاءاللہ بس جو یاد آتا جا رہا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, کہ بہت بہت کچھ ہے, اور میں نے اس کو کئی مقامات پر پڑھا, تو میرا دل چاہا کہ میں کیوں نہ اپنے مجمع کو وہ باتیں سناؤں جو دوسری جگہ میں پڑھ چکا ہوں, اس کو بیان کر چکا ہوں. دیکھیں ایک اور روایت میں سنا دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ان لکل شیء ذروۃ وذروۃ القرآن آیت الکرسی. ہر شے کی, کائنات میں ہر چیز, جو بھی چیزیں ہیں, اس کی ایک پیک ہے, ایک پیک آتی ہے, نقطہ عروج, نقطہ کمال آتا ہے. قرآن مجید کا نقطہ عروج, پیک آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی پیک ہے, اس کو ذہن میں رکھے گا. آیت الکرسی ذروۃ القرآن, پیک ہے. اب یہاں آیت الکرسی شروع ہوتی ہے, کہاں سے شروع؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے.
آپ جب اذان میں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا ہو، یہ کہتے ہیں آپ؟ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو کہتے ہیں نا۔ مجھے یہ بتائیے، ایک سوال آیا ذہن میں، اچھا ضروری نہیں ہے کہ تفسیروں میں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے، لیکن ہاں اہل بیت کے معین کردہ خطوط سے ذہن ہٹنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر تفسیر بالرائے ہو سکتی ہے اور انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ بہت ہی نازک ہے یہ مسئلہ، لیکن آپ دیکھیں ایک سوال میں آپ کے سامنے پہلی ہی مجلس میں جو ہے کریٹ کیا دے رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن صرف ایسے پڑھ کے مت گزریے، پڑھنا اور رٹنا یہ ہدف نہیں ہے قرآن کا، سمجھنا ہدف ہے قرآن کا۔ تو کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر نبی کا یہ کہنا تھا نا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، تمہیں کامیابی ملے گی، یہی پراسپریٹی ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھئی کلمہ توحید پڑھیے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو جب میں آیت الکرسی پر یہ گفتگو کر رہا تھا، ایک سوال آیا ذہن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بھئی یہ کیا بات ہے؟ اگر یہ آیت اس لیے سب سے اہم ہے کہ چونکہ اس میں پیغام توحید دیا گیا ہے، اور قرآن سید الکلام اس لیے ہے کہ جتنے بھی کلام آئے اس سے پہلے بھی، چاہے کلام الہی کی بنیاد پر آئے ہوں وہ کتاب آسمانی، ان سب کا سردار ہے قرآن۔ جب ان کا سردار ہے قرآن تو ان تمام آسمانی کتابیں اور جو انبیاء وہ کتابیں لے کر آئے، ان کے پیغام کی پیک تھی لا الہ الا اللہ۔ صحیح بات ہے نا؟ لا الہ الا اللہ اس پیغام کی پیک ہے، بنیاد اس کی۔ تو پھر لا الہ الا اللہ چونکہ اس آیے کریمہ میں بھی بنیاد ہے اور پیک ہے اور مین تھیم ہے، اس لیے یہ پورے قرآن کی جان ہے۔ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قرآن کی بلاغت کی خصوصیت کیا ہے؟ بلاغت جو کہتے ہیں ایلیکوینس کے الفاظ کم یوز کریں، ایکسٹرا ورڈ یوز نہیں کریں، تب کلام بلیغ ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک بات کہیں پھیلا کر، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس وقت، اس میں وہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ہیں، یہ تو ہم بول رہے ہیں، لیکن جب خدا بولے گا تو اختصار، کم الفاظ زیادہ مفہوم۔ تو جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، یہ ہے سوال، لا الہ الا اللہ سے بات شروع ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ یعنی اللہ کو بعد میں لانے سے یہ ورڈ جو ہو ہے، ہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر ایک لفظ الا ہوا جو ہے، ہوا، دس سیمس ایکسٹرا ہیئر۔ وائی؟ بیکاز اٹ از اے ریفرنس ٹو سم تھنگ بیفور اٹ، اللہ۔ تو چونکہ اللہ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، اس کو پہلے لے آئے تو کہا اللہ، اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اس کے سوا۔ تو بھائی سیدھے سیدھے کہہ دیں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ چونکہ لفظ اللہ پہلے لے آئے، اگر لفظ اللہ بعد میں لاتے تو ہوا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ہوا ایکسٹرا ہے کیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب آپ کو تفاسیر میں ملے گا، ایک جواب میں آپ کو اس حدیث سے استنباط کر کے دوں گا جو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک جواب جو یہ ہے، تفاسیر موجود ہے، مفسرین نے، علماء نے، اسکالرز نے بہت ایلیکوینٹلی اس بات کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ چونکہ اس آیت کے 10 جملے ہیں، 50 کلمے ہیں مگر 10 جملے ہیں، اور ہر جملے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک پروناؤن ہے، اور وہ پروناؤن جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے لفظ اللہ کو۔
طرح ہر جملہ خود اپنی جگہ ایک سیپریٹ اور مکمل جملہ ہو سکتا ہے بغیر ایک دوسرے سے ملے ہوئے, اور ملا دو تو آیت بن جائے, الگ کر دو تو 10 جملے بن جائیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو ہر جملے کے آگے اللہ لگا دیں, پورا ایک جملہ بن جائے گا. یہاں سے ہٹائیں, پھر دوسرے جملے میں لگا دیں, پھر تیسرے میں لگا دیں, چوتھے میں لگا دیں, 10 جملوں میں شروع میں اللہ لگا دیں, 10 جملے بنتے چلے جائیں گے, مبتدا خبر آپ کو ملتی چلی جائے گی. یہ سیٹنگ بلاغت کی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. اس لیے شروع میں لفظ اللہ لے کر آ گئے. یہ ہوا وہ جواب. اب ایک جواب مجھ سے سن لیجیے آپ اس کا. جب یہ کہا گیا کہ یہ آیت ذروۃ القرآن, پیک ہے قرآن کی, تو میں یہ کہتا ہوں پھر ضروری تھا, لازم تھا کہ لفظ اللہ پہلے آتا, پھر لا الہ الا ہو بعد میں آئے. ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اندازہ کیجئے, اپنے ذہن میں ایک تصور کیجئے, ذروہ پیک کہتے ہیں ایک پیرامڈ کی طرح بنتا چلا جائے, اور اس کے اوپر, اس سے اوپر, اس کے اوپر, اس کے اوپر, پھر اوپر ایک پیک. تو اگر پورے کلام کو جمع کر دیں تو اس کے اوپر قرآن کو رکھ دیں, قرآن کے اوپر سورہ بقرہ کو رکھ دیں, سورہ بقرہ پر آیت الکرسی کو رکھ دیں, آیت الکرسی پر پہلی آیت کو رکھ دیں, پہلی آیت پر پہلے لفظ کو رکھ دیں, تو پیک پر کیا آئے گا؟ لا نہیں آئے گا, اللہ آئے گا. بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پیک پر لفظ اللہ آئے گا. اگر یہ اللہ کا لفظ بعد میں آتا تو پیک پر کیا آیا تھا؟ لا. بات اسٹارٹ ہی نو سے ہوتی. کہا نہیں, اسٹارٹ ہے اللہ سے, پھر کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا, ریفر کرو اس کی طرف. تو پیک چونکہ آیت الکرسی کی کلمہ اللہ ہے, اس لیے تمام پیغاموں کی جتنے بھی انبیاء آئے, سب کا پیغام کو اگر پیک پہ دیکھنا چاہتے ہو تو کلمہ اللہ کو دیکھ لو. یعنی جو اللہ کو سمجھ گیا وہ ہر چیز کو سمجھ گیا. جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا, جسے خدا نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. کس کا جملہ ہے؟ یاد ہے نا؟ توجہ کیجئے. جو توحید کو حقیقی معنی میں سمجھانے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. امام حسین سے بڑھ کر کون بتائے گا خدا کون؟ میں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ بھی نہ ہو اور بات بھی آگے بڑھے. بہت کچھ ہے آیت الکرسی میں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آیت الکرسی جو ہے وہ پیک ہے, اور اس کا عروج, نقطہ عروج کلمہ اللہ, لفظ اللہ. تو پورے کلام, پوری کائنات کے جتنے کلام ہیں ان کے ٹاپ پر کیا لفظ رکھا ہوا ہے؟ لفظ اللہ رکھا ہوا ہے ٹاپ پر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مسلمان ہیں, اور جتنے لوگ بھی اگر میری آواز سنیں, کوئی مسلمان میرے اس سوال کا جواب دے دے, اور میں نے بہت تفسیروں کو ڈھونڈا, کہیں اس کا کوئی جواب مجھ کو نہیں ملا. ایک اور سوال میں کریٹ کرتا ہوں. آیت الکرسی کے بھی پہلے جملے پہ بات ہو رہی ہے. آیت الکرسی خلاصہ قرآن ہے, آیت الکرسی ذروۃ القرآن ہے, آیت الکرسی پیک آف دا قرآن, آیت الکرسی ٹاپ آف دا قرآن, آیت الکرسی اعظم آیت فی القرآن. یہ ساری صفات آیت الکرسی کی ہیں. تو آیت الکرسی میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو, یعنی لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید کی بات ہوئی. میں مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو کلمہ توحید ہے, جب یہی خلاصہ قرآن ہے, ہر چیز یہی ہے, تو بس پھر صرف لا الہ الا اللہ کہو, اس کے بعد کچھ نہ کہو, اس لیے کہ اسی میں سب کچھ ہے, اس لیے کہ اس کے اندر محمد رسول اللہ تو کہیں نہیں ہے. تو پھر آپ اذان میں محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں آپ محمد رسول اللہ؟ آپ جب کسی کہتے ہیں مسلمان ہے وہ کلمہ پڑھو, تو اس سے کہو بس لا الہ الا اللہ کہو, بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ یہاں محمد رسول اللہ تو نہیں ہے.
کہا نہیں نہیں اس کو تو محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. کیوں بھائی؟ کہا نہیں, آیت الکرسی میں جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم توحید کا آ رہا ہے اسی میں پوشیدہ ہے مفہوم محمد رسول اللہ. اگر اس مفہوم کو ہٹا کے کوئی کہنا چاہے لا الہ الا اللہ تو یہ جملہ پھر پیک پر نہیں پہنچے گا, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پورے مفہوم کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اس کا پورا مفہوم صرف یہ ظاہری جملے نہیں ہیں, اس کے باطن میں محمد رسول اللہ پوشیدہ ہے. تو جب تک محمد رسول اللہ پر یقین نہ ہو لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا. یہ تمام علماء, تمام مفسرین, تمام مسلمان متفق ہوں گے اس بات سے. تو جب یہ بات طے شدہ ہے اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ بھئی لا الہ الا اللہ میں خود بخود محمد رسول اللہ موجود ہے, لہذا اب یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نظر نہ آئے تو پوچھو نہیں کہ کہاں ہے. اگر نظر نہیں آئے تو بس اس کا مطلب ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا. اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیتے تو اس میں محمد رسول اللہ نظر آ جاتا. بس ہم یہی تو کہتے ہیں آگے بڑھ کر, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کو ظاہری طور پہ تلاش مت کرو. قرآن میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے قرآن میں اس میں محمد رسول اللہ بھی پوشیدہ ہے, اس میں علی ولی اللہ بھی پوشیدہ ہے. اچھا جلدی جلدی میں آگے گزروں. یہ تو دعویٰ ہو گیا, میرا دعویٰ ہو گیا, ایک دعویٰ ہو گیا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی بھی بہت سی دلیل ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی ہمارے ایک امام نے ایک بہت بڑے مجمع میں پیش کر دیا تھا. لا الہ الا اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, یاد ہے نا؟ پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. جب پوچھا یا ابن رسول اللہ کوئی حدیث تو بیان کریں, کہ سنو حدیث, حدیث, یا ابن رسول اللہ حدیث بیان فرمائیں. 14,000 قلم دوات لے کے چلے آئے لوگ. 14,000, 14,000 لکھیں گے یا ابن رسول اللہ کچھ بیان کیجئے. امام رضا نے کہا تو پھر لکھو, لکھو لا الہ الا اللہ حصنی. اللہ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. جو بھی اس میں داخل ہو گیا, جو بھی, وہ نجات پا گیا. امن من عذابی, بڑی خوشی خوشی سب نے لکھا. عذاب الہی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ کہتے, کہا لکھو, پہلے لکھ لو اچھی طرح. لکھ لیا سب نے, لکھ لیا, ٹھیک سے لکھ لیا. کہ ابھی تو تم نے لکھا, ابھی تو تم بہت دن کے بعد تو آئے ہو قلم لے کر, ورنہ تم قلم, تم تو رسول اللہ کو نہیں دیتے قلم. ایک قلم مانگا تھا, ایک, وہ نہیں دیا. آج 14,000 لے کر آ گیا میرے سامنے. یہ اپرچونٹی نہیں چھوڑوں گا میں. جو تم نے وہاں نہیں لکھنے دیا تھا وہ یہاں میں تم سے لکھواؤں گا. لیکن اگر پہلے ہی کہہ دیتے کیا لکھوانا ہے تو نہ لکھتے. یہ وہی فلسفہ آیت الکرسی کا ہے. آیت الکرسی کا اللہ نے کہا بھائی یہ دیکھو پیک ہے آیت الکرسی, پیک. اچھا کیا ہے اس میں؟ اللہ, کلمہ اللہ. تو کہا بس اللہ کا نہیں, بس اللہ ہی تو نہیں ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا میں آپ کے سامنے, کمال ہے اس آیت میں, توجہ کیجئے گا. اب اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ لکھو. جب لکھ لیا آگے بڑھ گئے. اب لوگ بڑے خوش ہیں, اب تو ہم تو سب کے سب جنت میں پہنچ گئے سیدھے سیدھے. کہا روکو روکو ذرا سا. سواری رکی, کہا سنو اور لکھو. ہاں ہاں بالکل, اور لکھوائے ایسی کوئی چیز, ہاں ہاں ایسی کوئی چیز. فرمایا ولیکن بشرطہا وشروطہا, یہ جو لا الہ الا اللہ تم کو جنت میں پہنچائے گا اس کی شرطیں بھی ہیں. اب شرطیں کہاں سے لکھیں لوگ؟ لمبی لمبی شرطیں. تو کہا بس ایک ہی لکھ لو, وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. توجہ کیجئے گا, اگر اس ایک شرط کو سمجھ جاؤ گے تو باقی ساری شرطیں سمجھ میں آ جائیں گی. سلام بھیجو محمد و آل محمد.
یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں انشاءاللہ آپ سنیں گے آگے جا کر. لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، بغیر شرطوں کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے کام نہیں آنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ایک پروردگار ہے، وہ ایک رب ہے. ایک اور اس کی دلیل دے دوں جو میں اس سے پہلے بھی ایک دو بار عرض کر چکا ہوں لیکن وہ سننے کی ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ میں نے خود سنا اپنے کانوں سے. ایک ٹی وی چینل پر، کرسچن ٹی وی چینل پر، وہ چیلنج کر رہے تھے تمام مسلمانوں کو، مسلمانوں سنو، تم سب مشرک ہو اور کافر ہو. تم ہم کو کہتے ہو کافر، تم کافر ہو. کیوں؟ تم ہم کو کہتے ہو کہ ہم ٹرینیٹی کے قائل ہیں. اچھا تو تم تو ایک خدا کو مانتے ہو نا، تو یہ جو تم بار بار ہر جگہ جب بھی کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اس میں ساتھ میں محمد رسول اللہ ضرور کہتے ہو، اور اسی لہجے میں کہتے ہو، اسی ردم میں کہتے ہو. حد یہ ہے کہ تم اذان میں بھی وہی کہتے ہو، حد یہ ہے کہ تم نماز میں بھی وہی کہتے ہو. تو اگر تمہارا خدا ایک ہے تو بس ایک ہی جملہ کہو نا، ایک ہی کلمہ کہو. یہ دو جملے ایک ساتھ برابر کیوں کہتے ہو؟ کافر نہیں ہو تم؟ اب ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا چینل جیسا چاہیں کہیں، لوگوں نے جواب آ کر دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی سنے تو صحیح. اسی مینٹلٹی، یہی مینٹلٹی آگے بڑھتی ہے. سلفی جو مینٹلٹی ہمارے یہاں ہے، وہابی، ان کے یہاں سے ایک فتویٰ صادر ہوا کہ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد جب تم محمد رسول اللہ کو کہہ تو سکتے ہو، اس لیے کہ اس کو اب وہ روک تو نہیں سکتے. یہ کیا روکیں گے؟ معاویہ نہیں روک سکا، کوئی نہیں روک سکا، یزید نہیں روک سکا، اور ان کے آباء و اجداد نہیں روک سکے، ان کے بڑے نہیں روک سکے، تو یہ کیا روکیں گے؟ تو انہوں نے کہا روک تو نہیں سکتے، لیکن ہاں اس کو فتویٰ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو الگ لہجے میں کہو، ٹون چینج کر دو، آہستہ کہو. لا الہ الا اللہ زور سے کہو، محمد رسول اللہ آہستہ کہو. یہی پریشانی ایک اور مفتی کو ہوئی تھی جنہوں نے لکھ دیا تھا، وقت نہیں ہے میرے پاس، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ بڑے کافر اس لیے ہیں کہ یہ لوگ جب نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں تو زور سے نعرے تکبیر نہیں ہوتا ان کے یہاں، نعرے رسالت بھی ہلکا سا ہوتا ہے، نعرے حیدری میں بڑا زور آ جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم علی کو، میں ایک ہی جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ جو علی کو خدا سے جدا کر دے، علی کو خدا سے جدا کرنا یہ شرک ہے. خدا سے ہی ملتا ہے جو کچھ علی کے پاس ہے، اور علی میں پورا زور ہے تمام نعروں کا، نعرے توحید، نعرے رسالت، سارا جو زور جمع ہو جاتا ہے نعرے حیدری میں. خیر یہ الزامات ہیں، میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا کہ بھئی وہ نعرے تکبیر، ایسی بات نہیں ہے. نعرے تکبیر جو ہم لگاتے ہیں نعرے تکبیر وہ کون لگا سکتا ہے، لیکن ہاں ہم نعرے تکبیر اللہ کا نام لے کے لوگوں کو ذبح نہیں کرتے. ہم نعرے تکبیر کے ساتھ قربانی دینے کے عادی ہیں، لوگوں کو ذبح کرنے کے عادی نہیں ہیں. نعرے رسالت، نعرے حیدری، یہ سب. تو اب یہاں اس نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ کافر ہیں. ہم نے کہا نہیں، بات یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس کا سمپل سا ریزن یہ ہے، قرآن نے اس کو پیش کیا ہے، اور اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں چونکہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، صرف اشارہ کر رہا ہوں مضمون کی تسلسل کی وجہ سے، کہ قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو جب کبھی تم اللہ کی بات کرو بغیر ریفرنس کے مت کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ تمہارے ذہن میں کون خدا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہو کس کی؟ اللہ کی. اللہ کون؟ اللہ کہاں ہے اللہ؟ تو ایک ریفرنس دو، وہ خدا جسے کسی نے تمہیں پہچنوایا ہے. ورنہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی خدا ہی کو تو مان رہے ہیں نا.
کسی خالق کو مان رہے ہیں. فرق کیوں ہو گیا؟ سب مان رہے ہیں خالق ہے, سب مان رہے ہیں there is a creator for this universe. تو پھر کیوں الگ الگ ہو گئے, سب ایک کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ڈسکرپشن گاڈ کا, کریٹر کا الگ الگ ہوتا چلا گیا. جن کے لیڈرز نے جیسا ڈسکرائب کیا خدا کو انہوں نے ویسا مانا, وہ ایک فرقہ بن گیا, وہ ایک دین بن گیا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے ذہن میں کوئی خدا کا تصور لے لیں, اور جیسے مولانا نے فرمایا تھا نہج البلاغہ میں کہ دیکھو خدا کا تصور نہ مت کرنا, اس لیے کہ جس کا تم تصور کرو گے وہ خدا نہیں ہوگا, تمہارے ذہن کا مخلوق ہوگا. تم کریٹر ہو اس امیجنیشن کے جو تم اپنے دماغ میں خدا کلانا چاہتے ہو, وہ کریٹر نہیں ہے. کریٹر وہ ہے جو تمہارے دماغ میں آئے ہی نہیں, جو جب نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس کو خدا مان لے, تو ایک ریفرنس دے دو فوراً کہ کس نے بتایا کہ یہ خدا ہے, کس نے بتایا خدا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی فرعون کے وہ جادوگر مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا برب العالمین, ہم عالمین کے خدا پر ایمان لائے. جیسے انہوں نے یہ کہا تو فرعون خوش ہوا کہ دیکھا اس نے کیا, نہیں تو نہیں, پھر کہا رب موسیٰ و ہارون, تو نہیں, ان کا خدا نہیں جو بیٹھے ہوئے یہاں پر, موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ہم ایمان لائے. اس ریفرنس کو دیتے ہی انہوں نے توحید کا اعلان کیا. یعنی صحیح خدا کا اعلان کب ہوگا؟ جب تم صحیح ریفرنس دو گے. اگر ریفرنس صحیح نہیں ہوگا تو تم جس کے عقیدے کا اظہار کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارا امیجنیشن ہو سکتا ہے غلط ہو, تم گمراہ ہو جاؤ, تم ایک خود فرقہ بنا لو, پتہ نہیں کس کو خدا مان کے کیا کرنے لگو اور کیا ماننے لگو, کچھ پتہ نہیں. لہٰذا تمہیں ایک ریفرنس دینا, کون خدا. تو جیسے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم نے فوراً ریفرنس دیا محمد رسول اللہ. وہ خدا نہیں جو کوئی بھی اپنے طور پہ کچھ بنا لے, وہ خدا جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے. تو ہم ہر ایک کو خدا نہیں مانتے, ہم صرف اس کو خدا مانتے ہیں جس کو محمد رسول اللہ نے انٹروڈیوس کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ فوراً ایک اور کلمہ بیان کرتے ہیں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ ہم کس خدا کو مان رہے ہیں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. الگ الگ تم نے خدا بنا لیے ہیں, لیکن حقیقی خدا وہ ہے جس کو پہچنوایا ہے خاتم النبیین نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن مشکل یہ آئی کہ وہ ریفرنس جو خدا کو پہچنوانے کا ریفرنس تھا اسی میں پھر اختلاف ہو گیا. کسی نے نبی کے بارے میں کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا ہم جیسے ہیں, کسی نے کہا گناہ بھی کر سکتے تھے, کسی نے کہا معصوم ہے, کسی نے کہا معصوم نہیں ہے, کسی نے کہا فجر کی نماز قضا کر دیا کرتے تھے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اب جب نبی کے بارے میں اختلاف ہوا تو ہمیں فکر یہ ہوئی کہ ہم نے جو ابھی کہا تھا محمد رسول اللہ, اب ہم کو ایک اور ریفرنس کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ہم ہر کس و ناقص کو نبی نہیں مانتے. علی ولی اللہ, ہم اس کو نبی مانتے ہیں جس کو علی ولی اللہ انٹروڈیوس کرا دے. تو ہم علی والے نبی کو مانتے ہیں, ہم علی والے نبی کو مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے کسی بھی بچے سے بھی نہیں سنیں گے کہ نبی ہم جیسے. کوئی ہمارا بچہ بھی نہیں کہے گا, بالکل ان پڑھ کوئی انسان بھی نہیں کہے گا کہ نبی ہم جیسے. دوسروں کے یہاں ہر کس و ناقص نکلتا ہے, نبی تو ہم جیسے تھے, نبی تو ہم جیسے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں نبی انہی جیسے تھے, اور جنہوں نے نبی کو پہچنوایا ہے وہ کیسے تھے. مگر جب ہمارے کسی بچے سے پوچھو ہاں بھئی نبی کیسے تھے, تو وہ کہیں گے کم سے کم علی جیسے تھے, کم سے کم علی جیسے تو تھے, ہمارے جیسے نہیں, علی جیسے. تو ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو علی جیسا تھا, اس نبی کو نہیں مانتے جو تم جیسا تھا. بقول طاہر جرولی صاحب کے, وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا تو نبی تم جیسے تھے. وہ مرحوم فرماتے تھے تم جیسے تھے, کہ ہاں ہم جیسے تھے. کہا اگر تم جیسے تھے بھیا ہم ایسے کا کلمہ نہیں پڑھتے جو تم جیسا تھا, اس لیے ہم نے اس نبی کو تو نہیں دیکھا مگر تم کو خوب دیکھا. تو اگر وہ تم جیسے تھے تو ہم تمہارا کلمہ یا تمہارے جیسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو علی جیسا تھا.
اور دیکھو تم میں اور علی میں فرق کیا ہے، دیکھ لو، یہ دیکھ لو، جسے ہمیشہ نبی نے کہا کہ مجھ جیسا علی منی وانا منہ، اس نے خود کبھی نہیں کہا نبی مجھ جیسا. توجہ کیجیے گا، ہم جو نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمارے مولا نے نہیں کہا نبی مجھ جیسا. احترام تو دیکھو، احترام دیکھو، سلیقہ دیکھو، سکھا رہے ہیں تم کو کہ نبی سے اس طرح بات کی جاتی ہے. تم خود کو نبی جیسا سمجھ رہے ہو، جسے خود نبی نے بار بار کہا علی تو مجھ جیسا ہے، میں علی جیسا ہوں، حسین مجھ جیسا ہے، میں حسین جیسا ہوں. اس حسین نے کبھی نہیں کہا میرا نانا مجھ جیسا. اس نے ہمیشہ کہا نانا عظیم تھے، نانا بلند تھے، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. سوچو ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے. تو اب اگر محمد کی عزت کرنی ہے اور سمجھنی ہے تو صرف اس گھرانے کے ذریعے سے مل سکتی ہے، کہیں اور جاؤ گے تو نہیں ملے گی. ابھی جو جس کو شہید کیا گیا ہے، جس مظلوم کو، جس بے گناہ کو قتل کیا گیا ہے ابھی پاکستان میں، اس کا جرم کیا تھا کہ وہ علی کا نام لیتا تھا. ارے نادانو، وہ علی کا نام نہیں لیتا تھا، وہ رسول کی تعریف کرتا تھا. وہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا تھا، بتاؤ تمہارے جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں لیڈرز، ان میں سے کسی کے پاس ایسا بھائی ہے جیسا رسول کے پاس تھا، علی جیسا. وہ چیلنج کرتا تھا پوری کائنات کی لیڈرز کو، بتاؤ کسی کا ایسا نواسا ہے جیسا نبی کا نواسا تھا. تو وہ حسین کی تعریف کر کے نبی کی عظمت بیان کرتا تھا. وہ اصل میں نبی کی تعریف ہی یہ ہے کہ نبی کے پاس حسین جیسا فرزند ہے. نبی کی تعریف ہی ہے، ان کی فضیلت ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پاس یہ دو معجزے ہیں، ایک قرآن، ایک علی. علی معجزہ ہے، علی معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے علی. بس علی سے دشمنی صرف اس لیے ہے کہ جو دو معجزے تھے، ایک تو خاموش ہے، ایک بولتا ہوا ہے. خاموش کے ساتھ جو چاہیں کرتے رہیں، وہ تو خاموش ہے، کچھ بولے گا نہیں. لیکن علی نے کہہ دیا تھا خبردار، تم میرے گلے میں رسی ڈال سکتے ہو لیکن تم لا الہ الا اللہ جہاں پر ہے وہاں سے تم محمد رسول اللہ کو نہیں ہٹا سکتے. آج جو اذانوں میں محمد رسول اللہ جو ساتھ ساتھ ہے، یہ جو حقیقی ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے، ہم لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم سے ہم ہٹے نہیں ہیں. جیسے ہی اس ریفرنس کو، محمد رسول اللہ والے ریفرنس کو کاٹ دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، الگ ٹون میں کہا جائے گا، ہلکا کر کے کہا جائے گا، ارے رسول اللہ کو سلام مت کرو، ہٹو. جب یہ باتیں آ جائیں گی اسی وقت سے حقیقی توحید سے انسان ہٹتا چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا آج، یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ حقیقی توحید سے ہٹ اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے حقیقت محمدی کو نہیں سمجھا. اور حقیقت محمدی کو اس لیے نہیں سمجھا کہ انہوں نے محمد کو کسی اور سے لیا. اگر وہ علی سے لیتے، حسن سے لیتے، حسین سے لیتے تو وہ اس ڈگر سے نہ ہٹتے اور وہ حقیقی اسلام کو سمجھ لیتے. علی نے اپنی پوری جان دی اور لوگ جانتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. کس کی مجال تھی، کس کی مجال تھی جو علی کے آگے سر بھی اٹھاتا. جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ علی کو کیا وصیتیں کی گئی ہیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ ہم تو علی کو کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن میں عدم تحریف کی. قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکیں. مفاہیم میں کیا، اسی سے فرقے بن گئے، تفسیر میں کیا، اس سے فرقے بن گئے، لیکن الفاظ میں نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ اگر ہم قرآن کو چھیڑیں گے تو علی خاموش نہیں بیٹھیں گے. اگر ہم محمد رسول اللہ کو ہٹانا چاہیں گے تو علی خاموش نہیں بیٹھیں گے. اگر ہم لا الہ الا اللہ پہ ضرب لگانا چاہیں گے تو علی خاموش نہیں بیٹھیں گے. علی کو ستاتے رہو، علی خاموش رہیں گے. علی کو اذیت دیتے رہو، علی خاموش رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب خطبہ امیر المؤمنین خطبے کے درمیان کھڑے ہوتے، پیغمبر اسلام جب رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، رمضان کے روزوں کے فضائل، رمضان کے دنوں کے فضائل، تو اسی موقع پر مولا کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. ہمیشہ اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے کہ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جواب کیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو سوال کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا. امام کھڑے ہوئے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے اتنی فضیلت رمضان کی بیان کی ہیں، رمضان کا بہترین عمل کیا ہے، بہترین کام رمضان میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا رمضان میں
بہترین کام تم کر سکتے ہو الورع من محارم اللہ، گناہوں سے بچو، یہ بہترین کام ہے. بس اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا کہ تم گناہوں سے بچو، غیبتوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، برائی سے بچو، دل آزاری سے کسی کی بچو. ان باتوں سے بس بچتے رہو، الگ رہو، اس سے بہتر کام نہیں ہو سکتا. یہ کہا اور پیغمبر اسلام رونے لگے. جب رونے لگے تو مولا نے پوچھا اللہ کے نبی رونے کا سبب کیا ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے. علی کو سب معلوم ہے، سن لیں سب سن لیں، کوئی نہ کہے کہ اچانک کچھ ہو گیا تھا تاریخ میں. نہیں، پیغمبر آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پیغمبر رو رہے ہیں. خطبہ رمضان کے تعلق سے پیغمبر وہاں گریہ فرما رہے ہیں. سوال تقوی اور ورع کے بارے میں کیا گیا ہے. پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. علی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی رونے کا سبب کیا ہے. فرمایا یا علی تم نے یہ سوال کیا کہ رمضان میں سچ سے اچھا عمل کیا ہے. تم رمضان کی حرمت کی بات کر رہے ہو، تم مجھ سے رمضان کی حرمت کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اے علی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اسی رمضان میں یہ تمہاری ریش مبارک خون میں خضاب کی جائے گی، تمہاری سر پر ضرب لگانے والا ضرب لگائے گا. اشقى الاولین والآخرین، شقی ترین انسان پوری ہسٹری کا، پوری تاریخ کا، وہ تمہارے سر پر ضرب لگائے گا. میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کیف صبرک، یا علی تم اس دن صبر کیسے کرو گے، اس دن تم صبر کیسے کرو. مولا فرماتے ہیں آقا یہ تو بتائیے، اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں دین کے محافظ. مولا یہ تو بتائیے جب میرے سر پر ضرب لگے گی دین تو محفوظ رہے گا نا، اسلام تو ہوگا، دین تو ہوگا. فرمایا ہاں یا علی اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ دین محفوظ رہے گا مگر تمہارے سر پر ضرب لگے گی. کہا پھر مولا یہ صبر کا مقام نہیں، یہ شکر کا مقام ہے. میں اس دن صبر نہیں کروں گا، میں اس دن شکر کروں گا. اور خدا کی قسم جو بات علی نے کہی تھی، آج جس رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان لمحات سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں. 19 رمضان کی فجر کا وقت آ رہا ہے جب علی کی آواز بلند ہونے والی ہے. جو وعدہ نبی سے کیا تھا یا رسول اللہ میں شکر کروں گا. شکر کا انداز یہ عجیب ہے. انداز کیا ہے؟ انداز ہے زبان پر جاری ہونے والا ایک وہ جملہ. کچھ جملے ایسے ہیں تاریخ کے کہ ثبت ہو گئے ہیں، ثبت ہو گئے، اور جملہ آتے ہی پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے. ایک جملہ وہ ہے صبت علی مصائب لو انا. ایک جملہ وہ ہے حل من ناصر ینصرنا. یہ تاریخ میں گونجتے ہوئے جملے ہیں. انہی جملے میں ایک اور جملہ ہے فزت رب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم کامیاب اس دنیا سے جا رہا ہوں. یہ 19 رمضان کی صبح کو گونجنے والا وہ جملہ آج تک اس کی گونج سنائی دے رہی ہے. جب 19 رمضان آتی ہے، یہ رات آتی ہے، یہ مومنین بیٹھتے ہیں، اعمال کر کے بیٹھے ہیں، ابھی سر پہ قرآن رکھ کر بیٹھے ہیں، ابھی نمازیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، دعائیں کر کے بیٹھے. شب قدر ہے. اس شب قدر میں جب یہ رات گزرتی ہے، قیامت کی رات ہے، رمضان کے دن ہے، رمضان کا زمانہ ہے. امیر المومنین روزانہ اپنے کسی ایک فرزند کے یہاں افطار کرتے ہیں. ہر روز کوئی ایک فرزند ہے، ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، مولا کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، مولا آج آپ ہمارے یہاں آئیں گے، اور مولا افطار کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا آئے جس کے بارے میں آپ کو خواہش ہو کہ وہ میرے یہاں افطار کرے، جب وہ آئے تو آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں افطار کرنے کا. آج کی رات علی اپنی چھوٹی بیٹی کے یہاں مہمان. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ بیٹی کا اور باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے. پھر بیٹی اور باپ کے رشتے کے علاوہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے کچھ لگاؤ اور تعلق زیادہ ہی ہو جاتا ہے ماں باپ کو. خدا جانے ام کلثوم سے کیا لگاؤ تھا علی کو کہ زندگی کا آخری دن علی نے ام کلثوم کے حصے میں رکھا.
ہاں ام کلثوم آج ہم تمہارے یہاں آئیں گے. علی آ جاتے ہیں 18 رمضان کی رات افطاری کے لیے. بیٹی ہے امیر المومنین، بابا افطاری کے لیے آئے ہیں، کیا کچھ اہتمام نہیں کرنے کا دل چاہ رہا ہوگا، مگر جانتی ہے کہ بابا کا مزاج کیا ہے، بابا پسند نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ کیا تو کیا کیا، جب دسترخوان بچھایا تو تھوڑا سا دودھ رکھا، تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی روٹی. امیر المومنین بیٹھ گئے. بیٹھ کر ایک مرتبہ دسترخوان کو دیکھا، اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی تو نے کبھی زندگی میں اپنے بابا کو 2 چیزوں سے افطار کرتے ہوئے دیکھا؟ یہ امیر المومنین ہے، تاکہ کوئی غریب کائنات کا ایسا نہ رہ جائے جو یہ کہے کیا کروں میرے پاس افطار نہیں تھا، آج میرے پاس افطار نہیں تھا. ارے اگر تمہارے پاس نہیں تھا تو تمہارے مولا کے پاس بھی افطار نہیں تھا، تمہارے مولا نے بھی افطار نہیں کیا تھا. غریب ترین انسان کی سطح کے مطابق یہ ہے قیادت، یہ ہے رہبری، یہ ہے امامت. بیٹی ایک چیز اٹھا لو. جب کہا ایک چیز اٹھا لو تو ہاتھ نمک کی طرف بڑھا. آج جاتے جاتے دودھ تو پی لیں گے میرے بابا، نمک اٹھا لیتی ہوں. اشارہ کیا، نہیں بیٹی وہی رہنے دو غذا علی کی جو زندگی بھر علی کی غذا رہی ہے. یعنی دل میں علی کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی تجھے نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، علی کو تو پتا ہے. جاتے جاتے علی اپنے اصول کو بدل نہیں سکتا. نمک رہنے دو، وہ خشک روٹی رہنے دو، روٹی کے ساتھ نمک کے ساتھ افطار کیا علی نے. عبادت، مصلی عبادت بچھا دیا، نماز ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جناب ام کلثوم خود فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بابا بار بار صحن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف نظر کرتے تھے اور کہتے تھے سحر میں اور کتنی دیر رہ گئی ہے، سحری میں اور کتنی دیر رہ گئی ہے. میں تڑپ کے پوچھتی تھی کہ بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی بہت بڑا اہتمام ہے، میں کل کسی بہت بڑی ذات گرامی کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں. ام کلثوم کہتی ہیں بار بار یہ کرتے تھے، واپس آتے تھے. جب سحر کا وقت ہوا، اذان کا وقت قریب آنے لگا، اب علی کو مسجد جانا ہے. ایک مرتبہ نکلتے ہیں، بیٹی میں مسجد جا رہا ہوں. کوفہ ہے. علی نکلتے ہیں مسجد کے لیے. صبح کا وقت ہے، ابھی فجر نہیں ہوئی ہے، اذان علی کہنے والے ہیں. علی نکل رہے ہیں، مگر نکلتے نکلتے دروازے پر جب پہنچے تو گھر میں کچھ بتیں پلی ہوئی تھیں. وہ بطخیں جو ہوتی ہیں، کچھ پرندے پڑے ہوئے تھے. وہ دوڑتے ہوئے، اپنے پر ہلاتے ہوئے دوڑتے ہوئے امام کے پاس آئے. آنے کے بعد امام کے ابا کو اپنی چونچوں سے پکڑ کے کھینچنے لگے، اپنی چونچ سے پکڑ کے ابا کو کھینچنے لگے اور آواز دینے لگے، رونے لگے، چلانے لگے. جناب ام کلثوم آگے بڑی چاہا کہ ان پرندوں کو ہٹا دیں. علی نے کہا نہیں، رہنے دو ام کلثوم، رہنے دو. عجیب جملہ کہا، انہن نوائح، ارے پرندے نوحہ کر رہے ہیں، نوحہ پڑھنے دو. یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. ام کلثوم، یہ پرندے علی کو روکنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، مگر یہ پرندے بچا نہ سکیں گے. آج جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ کہہ کر بڑے پیار سے پرندوں کو الگ کیا، بڑے پیار سے الگ کیا. اور الگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، ایک وصیت سن لو. جی بابا. کہا یہ پرندے بے زبان ہیں، جب پیاسے ہوتے ہیں تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم پیاسے ہیں، جب بھوکے ہو تو کہہ نہیں سکتے ہم بھوکے. دیکھو ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھنا، اگر خیال نہ رکھ سکو ان کو آزاد کر دینا. یہ کہہ کے علی چلے گئے. ام کلثوم نے وصیت سن لی. میرا دل کہتا ہے کہ ام کلثوم کو یہ وصیت اس دن بڑی یاد آ رہی ہوگی جب عاشور کے دن شام غریبہ میں بچے آواز دے رہے ہوں گے العطش العطش. عجب نہیں، ام کلثوم نے آواز دی بابا، پرندوں کے بارے میں وصیت کر رہے تھے، آپ کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ہاں زادارو، 19 کی رات ہے، قیامت کی
الهدى قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے، امیر المومنین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب انقلبون۔ پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے ہمیں سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن امان اور سکون فرامت فرما، ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما، اہل بیت سے عشق اور محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ کر دے، ہماری اولاد میں بھی یہ جذبہ، یہ عشق اور یہ محبت قائم و برقرار رہے۔ خداوندہ جہاں جہاں امیر المؤمنین کے ماننے والے آج پوری دنیا میں عزاداری میں مصروف ہیں، خداوندہ ان کی حفاظت فرما، ظالموں کے شر سے، یزیدیوں کے شر سے ان سب کو محفوظ و معمون رکھ۔ اس مجمع میں جو بھی یا اللہ تجھے مشکل کشا کا واسطہ، جس کو تو نے مشکل کشا اور باب الحوائج قرار دیا ہے، خداوندہ جو بھی کوئی حاجت لیے بیٹھا ہے اس مجلس میں اس کی حاجت کو پورا کر دے، جو کوئی پریشانی لے کر آیا ہے